السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس مختصر لیکچر میں ہم سریلزم پر بات کریں گے کہ یہ کیسے کہتے ہیں سریلزم۔ ہم ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ادب کے حدود میں رہ کر ہی ہم اس لفظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سریلزم ادب میں سریلزم کیا ہے؟ تو اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ کہانی کو حقیقت سے خواب تک پہنچانے کو سریلزم کہتے ہیں۔ کہانی کو حقیقت سے خواب تک پہنچانے کو سریلزم کہتے ہیں۔ یعنی ایک کہانی ہے، کوئی ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، جو بھی ہے، کیونکہ یہ سارا ادب ہے، اس میں جب کہانی حقیقت سے خوابوں کی دنیا تک پہنچتی ہے تو پھر اس کو سریلزم کہتے ہیں۔ اب نیچے میں نے لکھا ہے، اس کی مدد سے آپ کو سریلزم کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اردو ادب میں سریلزم کے زیر اثر لکھا گیا پہلا افسانہ مہاوتوں کی ایک رات ہے، جو کہ احمد علی نے لکھا ہے۔ احمد علی افسانہ نگار ہیں، ترقی پسند افسانہ نگار ہیں۔ ان کا افسانہ ہے مہاوتوں کی ایک رات۔ یہ افسانوی مجموعے انگارے میں شامل ہے۔ انگارے جو ترقی پسند تحریک کے شعور میں ایک مجموعہ شائع ہوا تھا، جس میں ان سب نے، احمد علی نے، سجاد ظہیر نے، کچھ اور تھے، انہوں نے چند افسانے لکھے، ایک ڈرامہ لکھا اور اس کو یکجا کر کے ایک کتابی شکل دی، جو کہ انگارے کے نام سے شائع ہوئی۔ اس پر کافی بحث ہوئی، اس کو جلایا گیا، انگریز سرکار نے اس کو جلایا، اس مجموعے کو، کیونکہ اس میں ترقی پسندیت کی پرچار ہوتی تھی، مزاحمت تھی اس میں، مذہب پر انہوں نے نشتر پھینکے تھے ان افسانہ نگاروں نے۔ غرض ہم سریلزم کو کی طرف آتے ہیں، تو اس افسانے میں، اس مجموعے میں، انگارے میں ایک افسانہ ہے مہاوتوں کی ایک رات، احمد علی نے لکھا ہے۔ یہی افسانہ ہے جو کہ اردو ادب میں سریلزم کے زیر اثر لکھا گیا پہلا افسانہ تھا یہ۔ مہاوتوں کی ایک رات یعنی سخت سردی میں جو بارش ہوتی ہے رات کے وقت، تو اس کو مہاوتوں کی ایک رات کہتے ہیں۔ سخت سردی کی ایک رات بارش بھی ہوتی ہے، تو یہ ایک افسانہ ہے۔ اس میں کہانی چلتی ہے ایک، میں آپ کو سریلزم کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو سن لیجئے اچھی طرح سے، تاکہ آپ کو سریلزم کے حوالے سے پھر کوئی مشکل نہ ہو۔ تو یہ افسانہ ہے مہاوتوں کی ایک رات۔ اس میں ایک عورت ہیں، رات کا منظر ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک چارپائی میں ہیں، ایک ہی چارپائی میں 4 بیٹیاں ہیں، سخت سردی ہے، بارش ہو رہی ہے، اس کے کمر کی چھت چلنی ہو گئی ہے، ٹپک رہا ہے سارا چھت۔ بیڈ میں جو یہ 4 بیٹیاں تھیں، ان کی ساری گیلی ہو چکی ہیں، اس کا بستر بھی گیلا ہو چکا ہے، بھوکے بھی ہیں۔ یہ جو اس کی والدہ ہے، ماں، یہ کڑی ہے، ان کے حوالے سے سوچتی ہے کہ کاش یہ بارش رک جائے، کیونکہ سارا چھت چلنی ہو گیا ہے، پانی آ چکا ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، سخت سردی بھی ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہی باتیں سوچتی ہیں کہ اچانک اس کو نیند آتی ہے اور کہانی پھر خواب کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اس کو نیند آتی ہے، پھر یہ خواب دیکھتی ہے کہ یہ ایک کشتی میں بیٹھی ہے، یہ بچوں کی والدہ، ہر طرف حسین نظارے ہیں، اچھے اچھے کھانے ہیں، اچھے اچھے میوے پھل، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ خوش ہوتی ہے، پورا ایک منظر ہوتا ہے، خواب میں یہ دیکھتا ہے، تو فوراً اس کے کان میں ایک آواز آتی ہے کہ امی، میں بھوکی ہوں، مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا دے دے۔ تو
تو جب یہ آواز سنتی ہے تو یہ بیدار ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں کہانی حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ سخت رات ہوتی ہے، بھوکے ہوتے ہیں بچے جو غریب گھرانے ہوتے ہیں، والدہ کے ساتھ فکر ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا، تو یہ حقیقت ہے۔ پھر کہانی خواب کی طرف چلی گئی جس طرح کہ میں نے بتایا، اور خواب سے واپس کہانی حقیقت کی طرف آئی، تو یہ سرریلزم کہلاتا ہے۔ کہانی حقیقت سے خواب تک جب پہنچتی ہے، خواب، تو خواب میں انہوں نے جو دیکھا تو یہ اس عورت کی، اس والدہ کی، یہ ان کے خواہشات تھے جو پورے نہیں ہوتے ہیں عام زندگی میں، ریئل لائف میں، جبکہ ان کی اپنی زندگی وہ غربت کی زندگی تھی، تو نامکمل خواہشات انہوں نے اپنے خواب میں دیکھے۔ تو سرریلزم اس کو کہتے ہیں جس میں کہانی حقیقت سے خوابوں تک چلتی ہے، تو یہی سرریلزم ہے۔ آپ یہ افسانہ پڑھیں تو انشاءاللہ سرریلزم کے حوالے سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔